تو میرے خیال میں اس کا ہاضمہ بہت مضبوط ہے اور یہ سب کچھ ہاضم بھی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ ہضم کرتے ہیں. بہت مضبوط ہاضمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا. میں ان کا قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسرے اداروں کا قدر کرے. میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی وساطت سے پوری ایوان کا توجہ بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. موجودہ حالات میں جو کہ مردم شماری کے دن ہے اور دوسری طرف الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہے, خاص کر میں اپنے قبائل, مظلوم قبائل کی حوالے سے بات کرتا ہوں. حضرت اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 2017 میں تھی. ہمارے دوسرے کولیگ بیٹے ہیں, میں اگر مثلا شمالی وزیرستان ہے, اس کے جب آئی ڈی پیز تھے, وہ جب آئی ڈی پیز بن گئے تھے آپریشنوں کے نتیجے میں, تو ان کو شمار کیے تھے 11 لاکھ سے زیادہ لوگ شمالی وزیرستان سے آئی ڈی پیز, اور مردم شماری میں ان کو حساب کیے 5.5 لاکھ. یہ کھلا تضاد ہے کہ مردم شماری میں لوگ کم ہو گئے اور جب آئی ڈی پیز بنے تھے اور اس کو این ڈی ایم اے وغیرہ نے سب کو شمار کیے تھے, خانہ شماری سب کچھ انہوں نے بھی کیا تھا, تو اس کے ہوتے ہوئے کہ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے 2-3 تحصیلوں کے, وہ یہ 11 لاکھ کے علاوہ تھے جو آئی ڈی پیز تھے. تو مردم شماری میں صرف وہ لوگ ہوئے کہ شمار میں آئے جو وہاں آئی ڈی پیز نہ بنے تھے یا محسوس چند لوگ. تو تقریباً گویا کہ 15 لاکھ کی آبادی میں وہ 5.5 لاکھ شمار ہو گئے. 2 قومی کی اسمبلی کے سیٹ بنتے اور وہ ایک ہی رہ گیا. جنوبی وزیرستان میں جی 2 قومی اسمبلی کے سیٹ تھے اور عین جب وہ آپریشنوں کے زمانے میں وہ مردم شماری ہو رہی تھی تو اس کی مردم شماری اتنا کم ہو گیا کہ وہ 2 سیٹ 1 سیٹ میں تبدیل ہو گئے. تباہی ہو گئی قبائل کی. اسی طرح خیبر ایجنسی کے 2 قومی اسمبلی کے سیٹ تھے, 1 ہو گیا. اسی طرح باجوڑ کا, قرم ایجنسی کا, حضرت وہاں بہت پریشانی ہے. یہاں ہمارے توری صاحب ہے, وہاں چونکہ مشترکہ آبادی ہے, اہل تشیع بھی ہے, اہل سنت بھی ہے, اور پہلے زمانے سے 2 سیٹ تھے, ایک اہل تشیع کا آتا تھا, ایک اہل سنت کا. عجیب بات تھی, ایک تقسیم ہوئی تھی. اب یہ آپریشنوں کے زمانے میں جب انہوں نے مردم شماری کی, وہ لوگ کم تھے وہاں, تو اس کے نتیجے میں وہ 1 سیٹ ہو گیا. اب دونوں کے درمیان مسائل پیدا ہوں گے. ہمارا اپنا حلقہ ہے وہ چلا گیا اس میں. تو اس حوالے سے قبائل پہلے سے آپریشنوں کے زد میں, دہشت گردی کے زد میں, بدحالی پہلے سے مسلط ہے, کوئی روزگار وغیرہ ہے نہیں, اور مردم شماری کے نتیجے میں ان کو اتنے کم ظاہر کیے کہ لوگ بڑھتے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, قبائل کم ہو رہے ہیں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور میں حیران ہوں اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی. اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دینا میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے. یہ چیف جسٹس ہے یا عمران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے. میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹ یا سیاسی پارٹیاں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے, نہ سیاست کی ضرورت ہے, نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں اگر آپ قرارداد پاس کرتے ہیں اتفاق رائے سے, وہ جوتے کے نوک پر رکھ کر پھینک دیتے ہیں. یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے. تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے, تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے یہاں؟ تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں. تو
تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور اگر سپریم کورٹ خامخواہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا، کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے؟ جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں، جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں، جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے، اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ حضرت آپ کی حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ وزیر اعظم کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے، چیف جسٹس کو وزیر اعظم بنایا جائے، چیف جسٹس کو صدر بھی بنایا جائے، چیف جسٹس کو سپیکر بھی بنایا جائے، چیئرمین سینیٹ بھی بنایا جائے۔ میرے خیال میں اس ملک میں دوسرے تمام اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو اس ملک کا سب کچھ بنایا جائے، جو کچھ ہے وہ یقین جانیے ہر چیز سوموٹو ایکشن۔ یار سوموٹو کا تو اجازت اگر دیا گیا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ اس ملک کا اسی طرح تباہی کریں گے؟ تو یہ سوموٹو ایکشن، اس کے حوالے سے قانون سازی ہماری، وہ کہتے ہیں آپ قانون سازی کریں گے، میں اس کو اڑا دوں گا۔ تو یہ قانون ساز کے ادارہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قانون تشریح کرنے والے بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو یہ قانون نافذ میرے خیال میں سب کچھ وہ خود ہے، تو پھر مزید اس اداروں کی نہ ضرورت ہے، اور اب میرے خیال میں یہ سیکورٹی اداروں کی انچارج بھی ان کو بنایا جائے اس کے بعد۔ جی آئین کی پاسداری تو نہیں ہے، آئین کون بنائے گا؟ آئین تو یہ پارلیمنٹ بنائے گا، یہ پارلیمنٹ ان کے نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے تو آئین کی کیا حیثیت ہے؟ آئین تو آپ نے بنایا ہے، آئین تو اسی ادارے نے بنایا ہے۔ جب یہ ادارہ ان کے نظروں میں کچھ نہیں ہے تو آئین ان کے نظروں میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو آئین وہ خود بنائیں، قانون وہ خود بنائیں، اور یہ تمام ادارے اپنے اندر وہ ضم کرے اور اس طرح وہ ہضم بھی کریں۔ تو میرے خیال میں اس کا ہاضمہ بہت مضبوط ہے، اور یہ سب کچھ ہضم بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو اس قسم کی گولیاں دی ہے کہ سب کچھ وہ ہضم کرتے ہیں۔ بہت مضبوط ہاضمہ ہے ہمارے اس زبردست چیف جسٹس صاحب کا، میں ان کا قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ دوسرے اداروں کا قدر کرے، عزت کرے۔ تو یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمان کا ایک عزت، آپ ہم سب کا جو ہے نگران آپ ہے اس پارلیمنٹ۔ شکریہ جناب، تو اسی حوالے سے مفتی صاحب تھینک یو۔